دوستو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے راز پوشیدہ رکھے ہیں جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس جہان پر اللہ کے لاکھوں کروڑوں رازوں میں سے ایک چھوٹا سا راز برمودا ٹرائی اینگل بھی ہے، جسے دنیا کی بہت سی آبادی جانتی تو ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے یہ بہت کم ہی لوگ جانتے ہیں۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل، جسے شیطانی تیکون کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، یہ مثلث بحر اقیانوس میں واقع ہے جو فلوریڈا سے شروع ہو کر برمودا اور پورٹو ریکو سے ہوتی ہوئی واپس فلوریڈا پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یوں یہ ایک مثلث کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس مثلث کی شہرت کی وجہ سے اس سے جڑے ہوئے کچھ مافوق الفطرت واقعات ہیں جنہیں سائنس تو نہیں مانتی، لیکن اس کے باوجود جس انداز میں ان واقعات کو پیش کیا گیا اور انہیں مافوق الفطرت مخلوقات سے تشبیہ دی گئی، یہ مثلث ایک عرصہ تک عالمی فورمز پر زیر بحث رہی۔ دوستو برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں کئی تھیوری موجود ہیں۔ برمودا تیکون کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جگہ ایک دروازے کی حیثیت رکھتی ہے جہاں دوسری دنیا سے آنے والی مخلوق اس دنیا میں داخل ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اسے وقت کا خلا کہتے ہیں جہاں آنے والی ہر چیز وقت کے خلا میں گم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اسے سمندر کی تہہ میں ڈوبے ہوئے اٹلانٹس کے سگنل کی کارستانی قرار دیتے ہیں، لیکن سائنس اور ماہرین ان سب باتوں کو حقیقت کے منافی اور من گڑت افسانوں سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں۔ دوستو اس مثلث سے جس کہانی کو سب سے پہلے منسوب کیا گیا وہ ایک مشہور و معروف بحری جہاز USS کا غائب ہونا تھا، جو 1918 میں اس کا شکار ہوا۔ 542 فٹ لمبا یہ جہاز 1910 میں بنایا گیا تھا اور یہ امریکن نیوی کو دوسری جنگ عظیم میں بحری جہازوں کے ایندھن لے جانے کا کام کرتا تھا۔ یہ جہاز باربیڈوس سے سپلائی لے کر بالٹیمور کی جانب روانہ ہوا، لیکن اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ بعد میں اس کے بارے میں صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ یہ جہاز اپنی روٹین سے ہٹ کر 3 اور 4 مارچ 1918 کو دوبارہ باربیڈوس میں مزید سپلائی لینے کے لیے رکا تھا، لیکن اس کے بعد یہ ایسا غائب ہوا کہ اپنا نام و نشان تک نہیں چھوڑا۔ اس جہاز میں عملے سمیت کل 306 مسافر سوار تھے، جن میں سے کسی کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ یہ جنگ عظیم میں امریکن نیوی کا سب سے بڑا نقصان تھا جو بغیر کسی لڑائی کے ہوا۔ یہ بلا شبہ ایک پراسرار واقعہ تھا۔ یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واقعہ برمودا مثلث کے علاقے میں ہی غائب ہوا ہو سکتا ہے یہ جہاز باربیڈوس اور بالٹیمور کے درمیان کسی اور علاقے میں غائب ہوا ہو، کیونکہ باربیڈوس اور بالٹیمور کے درمیان بے حد وسیع سمندری علاقہ موجود ہے۔ دوستو دوسرا بڑا واقعہ جو اس سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے وہ بحری جہاز کی گمشدگی کا ہے، جو 1963 میں فلوریڈا کے قریب اس مثلث میں غائب ہوا۔ اس جہاز میں عملے کے 39 افراد سوار تھے، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں ملا، مگر کوسٹ گارڈ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اس طرح بنا ہوا تھا کہ کسی وقت بھی اسے ٹکڑوں میں تبدیل کیا جا سکتا تھا، اور یہ جہاز یقینا سمندر میں اترا ہی نہیں تھا۔ اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق کیونکہ یہ جہاز ایک آئل ٹینکر تھا، لیکن بعد میں یہ اپنے اصلی کام سے ہٹ کر مولٹن سلفر لے جانے لگا تھا، اور اس تبدیلی کی وجہ سے یہ جہاز تباہ ہو گیا۔ بعد میں سمندر میں کسی جلے ہوئے جہاز کے آثار بھی ملے تھے۔ دوستو اس کے علاوہ 28 دسمبر 1948 کی رات ایک ہوائی جہاز جو 3DC مسافر بردار جہاز تھا اور سان جان پورٹو ریکو سے میامی فلوریڈا جا رہا تھا، غائب ہوا۔ موسم بھی بالکل صاف تھا اور پائلٹ کے مطابق میامی سے 50 میل دور تھا کہ اچانک غائب ہو گیا۔ اس میں سوار عملے کے 3 اور 29 مسافروں کا کبھی بھی سراغ نہیں مل سکا۔ محکمہ تفتیش میں یہ بات بتائی گئی کہ ٹیک آف کے وقت جہاز کی بیٹریاں مکمل طور پر چارج نہیں تھیں، جو بعد میں اڑان کے دوران رابطہ سسٹم خراب ہو جانے کا سبب بنی، اور میامی سے جو میسج جہاز کو دیا گیا کہ ہوا کا رخ چینج ہو گیا ہے، پائلٹ کو موصول نہیں ہو سکا اور وہ بر وقت حفاظتی انتظامات نہیں کر سکا۔ اس کے بعد 25 اکتوبر 1980 کو ایک اور بحری جہاز بھی اسی طرح پراسرار طور پر غائب ہوا اور اپنا نام و نشان تک نہ چھوڑا، لیکن تحقیق میں یہ الزام لگایا گیا کہ یہ انشورنس کی رقم حاصل کرنے کے لیے اس جہاز کو غائب کیا گیا۔ دوستو اس ٹرائی اینگل میں بہت سے بحری اور ہوائی جہاز ڈوبے اور بہت سا جانی نقصان بھی ہوا۔ اس برمودا مثلث نے آج تک 21,000 لوگوں کی جان لی۔ بحری اور ہوائی جہازوں کی تعداد
57 बताई जाती है। कुछ दानिशवर यहाँ पर जहाज़ों के डूबने की वजह ये बयान करते हैं कि यहाँ 3 समंदरों गल्फ ऑफ मैक्सिको, अटलांटिक और कैराबाइन के पानियों का मिलाप होता है और इन पानियों के आपस में टकराने की वजह से इसमें ऐसी मकनातीसी लहरें पैदा होती हैं जो अपने ऊपर से गुजरने वाली हर चीज़ को अपनी जानिब खींच लेती हैं और बाद में तेज़ लहरें वक्त के साथ साथ इसका निशान भी मिटा देती हैं। बाद मुफक्करीन के नज़दीक एक सबब यहाँ 18वीं और 19वीं सदी में बरतानवी और अमरीकी फ़ौजी अड्डों की मौजूदगी है, जिनसे लोगों को दूर रखने के लिए ये मन गढ़ंत किस्से गढ़े गए। कुछ मुफक्करीन ये भी कहते हैं कि यहाँ अमेरिका ने ऐसी लेबॉर्ट्रियाँ बना रखी हैं जहाँ इंसानों के खात्मे के लिए मौलिक तरीन हथियारों की तैयारी और तजर्बात का काम किया जाता है। लोगों को इसके बारे में पता न चले इसलिए ये ड्रामा रचाया गया, लेकिन साइंसदानों ने इन सब बातों को कुछ अरसा पहले रद्द कर दिया है। साइंसदानों का बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कहना है कि समंदर के इस हिस्से में बहुत ज़्यादा मिकदार में मीथेन गैस मौजूद है, जिसकी वजह से बहरी जहाज़ डूब जाते हैं और ये ही गैस आसमान में खारिज होकर बादल बना देती है, जिसकी जद में हवाई जहाज़ भी आ जाते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि समंदर के इस हिस्से में आखिर क्या चीज़ मौजूद है जो हर चीज़ को अपनी लपेट में ले लेती है? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो नई वीडियो आने तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।